نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. عزیزان ملت اسلامیہ، درس حدیث کی اس محفل میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل اس محفل کو ہم سب کی بخشش کا نجات کا وسیلہ بنائے. آج جو حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ حدیث پاک ایسی حدیث ہے کہ جس کو لے کر بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں اور خود غلط فہمی کا شکار ہیں اور دوسروں کو غلط فہمی کا شکار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی اسے روایت کیا گیا ہے، متفق علیہ روایت ہے، اور اس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے روایت کیا ہے. پہلے آپ متن حدیث سماعت فرما لیں، اس کے بعد ترجمہ سماعت کریں، اس کے بعد انشاءاللہ حدیث پاک کی روشنی میں چند مسائل بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد هذا. آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کے لیے سفر نہ کیا جائے، شد رحال نہ کیا جائے، یعنی سفر نہ کیا جائے. صرف 3 مسجدوں میں جانے کے ارادے سے سفر کیا جائے. ایک مسجد حرام مکۃ المکرمہ کی مسجد حرم مکہ، اور ایک مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے، وہ مسجد ہذا، اور میری اس مسجد یعنی حضور کی مسجد مسجد النبوی صلی اللہ تعالی وسلم. تو حضور رحمت عالم جان عالم نے صاف لفظوں میں یہ فرمایا کہ میری اس مسجد اور مکۃ المکرمہ والی مسجد یعنی مسجد حرام اور مسجد اقصی، ان 3 مسجدوں کے علاوہ سفر کر کے کسی اور مسجد میں نماز پڑھنے کا ارادہ نہ کیا جائے، یا نماز پڑھنے کے ارادے سے یا اعتکاف کرنے کے ارادے سے صرف ان 3 مسجدوں کا سفر کیا جائے، باقی کسی اور مسجد کا سفر نہ کیا جائے. شارحین حدیث نے اس پر بڑی لمبی چوڑی گفتگو فرمائی ہے. بعض علماء نے جن کا تعلق بد مذہب سے ہے، وہ اس حدیث پاک سے یہ سمجھ بیٹھے کہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں اور کا سرے سے سفر ہی نہ کیا جائے.
اکثر سے زیادہ لوگوں نے ان کی اس بات کی تردید فرما دی ہے، اور بعض کم عقل قسم کے لوگوں نے اس حدیث پاک کا معنی یہ بیان کر دیا کہ مسجدوں کے علاوہ جو سفر کیے جاتے ہیں عرسوں میں جانے کے لیے، مزارات پر جانے کے لیے، یا بہت سے مشاہد اور مقابر میں جانے کے لیے جو سفر کیے جاتے ہیں، یہ سفر سب ناجائز و حرام ہے۔ حتیٰ کہ غیر مقلدین کا پیشوا جن کو ابن تیمیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ابن تیمیہ نے اپنی کتاب جو یہاں الحمدللہ ہم نے اس کو دیکھا بھی کہ کتنی خباثتیں اس کے اندر بھری ہوئی ہیں، اور اس قسم کے جو کتابیں ہیں ان کو عوام کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، علماء دیکھیں رد کرنے کے لیے۔ بہرحال فتاوی ابن تیمیہ یہاں موجود ہے، کچھ اس کے جلدیں نہیں الٹا کافی جلدیں یہاں موجود ہیں، اور فتاوی ابن تیمیہ کے اندر میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ عبارت دیکھی جس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روضہ انور کی زیارت کی نیت سے سفر کرتا ہے تو اس کا یہ سفر بھی حرام و ناجائز ہے۔ کتنی بڑی بدبختی اور کتنی بڑی یہ ظالمانہ حرکت ہے، غلامان مصطفیٰ کو حضور سے دور کرنے کی بدترین یہ چال اور بدترین یہ حرکت ہے۔ اور ہمارے یہاں جو نسخہ ہے علامہ ابن حجر اسقلانی نے بھی کافی رد کیا ہے، اور علامہ ابن حجر اسقلانی کی جو کتاب بیروت سے چھپی ہے اس کے حاشیے میں غیر مقلد کا حاشیہ ہے، جہاں پر انہوں نے رد کیا ہے اس غیر مقلد نے حاشیہ لگایا ہے کہ اس میں اسی کوئی قباحت نہیں کہ اس کو رد کیا جائے، یعنی ابن تیمیہ کی تائید کی، جو ابن تیمیہ نے کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر بالکل صحیح بات کہی ہے۔ اور دلیل میں یہی حدیث پاک پیش کی، یہ جو حدیث پاک میں نے پیش کی کہ حضور نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کے لیے رخت سفر نہ باندھا جائے، شد رحال نہ کیا جائے، یعنی سفر نہ کیا جائے، تو پتہ چلا کہ کوئی بھی شخص کسی بھی مزار پاک کے قصد و ارادے سے سفر نہیں کر سکتا، چاہے وہ حضور ہی کی مزار پاک کیوں نہ ہو۔ اور یہاں تک کہا کہ اگر کوئی شخص حضور رحمت عالم کی بارگاہ میں آنے کی نیت سے سفر کرتا ہے تو یہ سفر ناجائز و حرام ہے، اور ایسے سفر میں قصر کرنا بھی جائز نہیں۔ سفر کیونکہ نماز قصر کا مسئلہ آتا ہے، کوئی شخص شرعی مسافر اگر ہے تو پھر وہ نماز میں فرض میں قصر کرے گا، 4 کے بجائے 2 پڑھے گا، یہ حکم شرع ہے۔ مگر یہ کہتے ہیں جناب کہ ایسے ناجائز سفر میں نماز میں قصر کرنا بھی جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اس لیے اس حدیث پاک کا صحیح مفہوم کیا اس کو سمجھنا ہوگا۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ سفر کرنا مختلف اغراض و مقاصد کے لیے خود روایتوں سے ثابت ہے۔ مثلا علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کیا جاتا ہے، اس کو تو بد مذہب بھی منع نہیں کر سکتے ہیں، صلاح سے بڑا بدبودار انسان بھی منع نہیں کر سکتا، علم دین کے لیے سفر کیا جاتا ہے، وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ یہاں طلبہ موجود ہیں جو دور دور سے سفر کر کے یہاں تشریف لائے ہیں علم دین کے حصول کے لیے، اور آپ بھی اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں دور دور، تو علم دین کے حصول کے لیے سفر کرنا بالکل جائز ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مزار پاک کی زیارت کا تعلق جہاں تک ہے، اس میں بھی حدیث پاک میں آیا ہے کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر الاخرہ، کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لہذا اب جا کر قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ قبروں کی زیارت سے آخرت کی یاد آتی ہے۔ انسان کے دل میں موت کا خوف پیدا ہوتا ہے، خوف الہی پیدا ہوتا ہے، اور یہ جو اسلامی تصور ہے، اسلامی اعتقاد ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی ہے، یہ اعتقاد پختہ ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک میں یہ نہیں کہا گیا کہ قبر قریب ہو یا بعید ہو، مطلقاً کہا گیا کہ تم لوگ قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان اور مقابر جایا کرو، تو اس سے ثابت ہوا کہ مقابر قریب ہو تو وہاں بھی جا سکتے ہیں، اگر ماں باپ کی قبریں یا اللہ والوں کی قبریں دور ہوں اور سفر کرنے کی حاجت پیش ہے تو سفر کر کے بھی ان کی مقامات پر ان کی قبروں پہ جا سکتے ہیں، مطلقاً حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے۔ تو حدیث پاک کا یہاں مفہوم کیا ہے جو فرمایا گیا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی جانب سفر نہ کیا جائے۔ دیکھیے اس میں ایک راز ہے، راز یہ ہے کہ یہ 3 مسجدیں ایسی عظیم ہیں کہ ان کا ثواب دنیا کی تمام مسجدوں سے بڑھ کر ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے درس حدیث میں نے بیان کیا کہ حرم شریف میں اگر ایک نیکی کی جائے مسجد حرام میں
اور ایک بات اور سن لیں آپ، حرم میں ایک تو مسجد حرام ہے جہاں خانہ کعبہ ہے، اس کے آس پاس بلڈنگ بنی، عمارت بنی ہوئی، اس کو حرم مکہ حرم پاک کہا جاتا ہے۔ مگر اس کے علاوہ حرم کا اور حصہ بھی ہے جو کئی کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، اس کو حرم کا حصہ کہا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ ہے کہ حرم مکہ، مکۃ المکرمہ میں جو حرم کا ایریا ہے اس میں کہیں بھی انسان کوئی نیکی کرے، چاہے وہ مسجد حرام ہو یا حرم کا اور ایریا ہو، مسجد کے باہر کا حصہ جو حدود حرم میں داخل ہے، تو کہیں بھی نیکی کی جائے وہ ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف ہے۔ یہی حال مدینہ منورہ میں بھی ہے کہ حضور کی مسجد میں جو نیکی کی جائے 50,000 نیکیوں کے برابر یا 1,000 نیکیوں کے برابر، اس کی تشریح میں کر چکا ہوں۔ مگر حضور نے مدینہ منورہ کے ایک مخصوص رقبے اور ایریا کو حرم قرار دیا ہے، تو اس سلسلے میں بھی امام اعظم کا موقف یہ ہے کہ حرم مدینہ میں کہیں بھی انسان کوئی نیکی کرے تو وہ ایک نیکی 50,000 نیکیوں کے برابر ہوا کرتی ہے۔ تو 3 مسئلے ایسی ہیں جہاں کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی ایک نیکی، ایک عبادت 50,000 عبادت کے برابر ہے۔ حضور کی مسجد کی ایک نیکی 50,000 نیکیوں کے برابر ہے، اور مکۃ المکرمہ میں حرم پاک کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ چونکہ ان 3 مسجدوں کا اجر و ثواب بہت عظیم ہے، بہت زیادہ، ان کی عظمتیں و شانیں ہیں۔ اس لیے حضور نے کہا کہ اگر اعتکاف کرنا ہو یا نماز پڑھنا ہو تو اپنی محلے کی مسجد، آس پاس جو مسجد ہو اس کو اختیار کیا جائے۔ انسان کسی ایریا میں ہے اور کسی دوسرے محلے کی مسجد میں جائے یا کسی اور علاقے میں جا کے اعتکاف کریے، نماز پڑھے، تو ثواب تو وہی ہے، اور جو ثواب میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اب آپ یہاں مسجد محمود سبحانی چھوڑ کر ہری مسجد چلے جائیں یا کرلا چھوڑ کر آپ مینارہ مسجد چلے جائیں تو ثواب تو وہی ملے گا۔ یہ وہ کام ہے جو شریعت نے جس کو ناپسند فرمایا ہے، ممنوع ہے، مکروہ ہے، ناپسند کیا ہے۔ ہاں اگر اعتکاف کرنے کی نیت سے سفر کرنے ہی کی حاجت ہو تو پھر مسجد حرام یا پھر حضور کی مسجد یا پھر مسجد اقصیٰ، چونکہ وہاں کا اعتکاف 50,000 یا 1,00,000 کے اعتکاف کے برابر، اور وہاں کی عبادت 50,000 یا 1,00,000 کی عبادت کے برابر ہے۔ باقی اور جو مسجدیں ہیں ان 3 مسجدوں کے علاوہ، ان میں چونکہ اجر و ثواب میں بہت معمولی فرق ہے، بہت معمولی فرق ہے، لہذا اس معمولی فرق کی بنیاد پر انسان کو ایک مسجد چھوڑ کر دوسری مسجد میں جانے کی شرعاً یہ اجازت نہیں ہے، اس کو شریعت نے ناپسند فرمایا ہے، ٹھیک نا۔ تو یہ ہے حدیث پاک کا مفہوم۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مزارات کا دیدار کرنے کی نیت سے سفر نہ کیا جائے، مقبروں میں جانے کی نیت سے سفر نہ کیا جائے، اللہ والوں سے ملاقات کے لیے سفر نہ کیا جائے۔ سفر کیا جائے گا، ماں باپ سے ملاقات کرنا ہو سفر کرنا جائز، علماء صلحاء سے ملاقات کرنا ہو سفر کرنا جائز، مقابر میں جانا ہو سفر کرنا جائز۔ اسی طریقے سے اللہ والوں کی بارگاہ میں مزارات اولیاء کا سفر کرنا ہو تو وہ بھی شرعاً جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ جو مقامات ہیں یہ رتبے کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، منقبت کے اعتبار سے، عظمت و شان کے لحاظ سے اور حصول اجر و ثواب کے لحاظ سے مختلف ہیں، کیونکہ اللہ والوں کے مقامات مختلف ہوتے ہیں۔ آپ کے محلے میں کوئی اللہ والا آرام فرمائے، وہاں چلے جائیں، ثواب ملے گا آپ کو۔ اس سے بڑا ولی کسی دوسرے مقام پر ہے، وہاں چلے جو اور زیادہ ثواب ملے گا۔ اس سے بڑا ولی کہیں اور مقام پہ، وہاں چلے جائیں اور زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک عالم دین آپ کے محلے میں، اس کا جا کے چہرہ دیکھے عبادت ہے، مگر دوسرے محلے میں، دوسرے شہر میں اس سے بڑا عالم دین موجود ہے، اس سے ذرا زیادہ متقی پرہیزگار، تو اس کو دیکھنے جائے تو اور زیادہ اجر و ثواب ہے۔ کہیں اور کسی ایریے میں اس سے بڑا عالم دین موجود ہے تو اس کو دیکھنے جائے اور زیادہ اجر و ثواب ہے، کیونکہ یہاں بھی دیکھیے فرق ہے مرتبے میں، رتبے میں، عظمت و شان میں۔ تو جس طریقے سے ان 3 مسجدوں میں اور دنیا کی تمام مسجدوں میں مرتبے کے اعتبار سے فرق ہے، تو حضور نے فرمایا کہ باقی کسی مسجد کا سفر نہ کیا جائے نماز پڑھنے کی نیت سے، اعتکاف کرنے کی نیت سے، مگر ان 3 مسجد کا سفر کیا جائے نماز پڑھنے کی نیت سے، اعتکاف کرنے کی نیت سے، ٹھیک نا۔ تو اسی طریقے سے اللہ والوں کی مرتبے میں فرق ہے، مزارات اولیاء میں فرق ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مزار ہو، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے مزار ہو یا دیگر انبیاء کرام کے مزارات ہو، مراتب میں فرق ہے، لہذا سفر کرنا بالکل جائز ہے، سفر کرنا بالکل مشروع ہے، اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے۔ ابن تیمیہ نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ ہاں سفر کرنے کی ایک صورت ہے، یعنی حضور کے دربار میں جانا ہو تو سفر کرنے کی ایک صورت ہے، وہ یہ ہے کہ مسجد نبوی شریف میں اعتکاف کرنے کی نیت ہو، حضور کی بارگاہ میں جانے کی نیت نہ ہو، مسجد نبوی شریف میں اعتکاف کرنے کی نیت ہو یا سفر کا وہ نماز پڑھنے کی نیت ہو،
اب وہاں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جائے، اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے کوئی جائے، پھر ضمناً حضور کی بارگاہ میں بھی چلا جائے، وہ قصد و ارادہ نہ ہو، گیا تھا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اور اعتکاف کرنے کے لیے، پھر حضور کی بارگاہ میں بھی چلا گیا ضمناً، تو کہتے یہ جائز ہے۔ یعنی حضور کی بارگاہ ایسی بارگاہ کہ ضمناً جایا جا سکتا ہے، کسی دوسری بارگاہ کے ضمن میں تابع میں جا سکتا ہے، ایسے نہیں جا سکتا۔ کتنی بڑی یہ کم نصیبی ہے کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو حضور کا امتی کہہ رہا ہے اور اس قسم کی بکواسیں کرتے، شرم نہیں آ رہی کہ حضور کی بارگاہ میں حضور کا قصد و ارادہ کرتے ہوئے کوئی شخص نہیں جا سکتا۔ اچھا، اس قسم کی جو روایتیں جن میں حضور نے اپنی بارگاہ میں آنے کی ترغیب دی ہے، مثلا یہ فرمایا کہ من زارا قبری وجب اللہ شفاعتی، کی جس نے میرے روضہ انور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہو گئی۔ اسی طریقے سے اور روایتیں بھی ہیں، جس نے حج کیا من حجہ ولم یزرنی فقط جفانی، کہ جس نے حج کیا اور میری بارگاہ میں آ کر اس نے میرا دیدار نہیں کیا، یعنی میرے روضہ انور پر نہیں آیا، تو اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی۔ اس قسم کی کئی روایتیں موجود ہیں جن میں بعض حسن ہیں، بعض ضعیف ہیں، اور کئی سندوں کے اعتبار سے اگر حدیث ضعیف ہے، کئی سندیں اس کی ضعیف ہیں، تو مل کر وہ حسن کے درجے میں آ جاتی ہیں۔ اس قسم کی کئی روایتیں، مگر یہ کہتے نہیں ساری روایتیں موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، ضعیف ہیں، جو اس قسم کی روایتیں جن میں حضور کی بارگاہ میں آنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو ایک نظریہ اور ایک انہوں نے اپنا اعتقاد بنا لیا ہے، اپنے علماء کی اقوال کو مد نظر رکھ کر اب ان کے مقابلے میں حدیثیں پیش کی جائیں تو حدیثوں کو رد کر دیتے ہیں اور حدیثوں کو موضوع کہہ دیتے ہیں یا اس کو ضعیف کہہ کے تردید کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال حدیث پاک کا مفہوم بالکل کلیئر ہے اور بالکل واضح ہے، اور ہمارا جو اعتقاد ہے وہ یہی ہے کہ حضور رحمت عالم کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں جانے ہی کے قصد و ارادے سے سفر کرنا بالکل جائز ہی نہیں، بلکہ عظیم ترین عبادت ہے، قربت الہی کا ذریعہ ہے اور رضا الہی کا ذریعہ ہے۔ حضور کی بارگاہ میں جانا اگر عبادت نہیں ہوگا تو کہاں جانا عبادت ہوگا؟ اب آپ دیکھیں، حضور نے اپنی مسجد میں آنے کا حکم دیا، کہا سفر کرنا تو میری مسجد کا سفر کرو۔ کیوں؟ آخر اس کو کیا شان حاصل ہے؟ اس کو نسبت مصطفی تو حاصل ہے۔ مسجد نبوی سے اگر حضور کی نسبت کو ختم کر دیا جائے کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی، اس کو نسبت مصطفی حاصل ہے کہ حضور نے اپنی دست اقدس سے اس کو تعمیر فرمایا، حضور کے حکم سے اس کی تعمیر ہوئی، حضور نے وہاں امامت فرمائی، حضور کے خلفاء نے وہاں امامت فرمائی، اور آج بھی حضور وہاں آرام فرما ہے۔ تو حضور کی مسجد و حضور سے بہت زیادہ قرب حاصل ہے، بہت زیادہ نسبت حاصل ہے۔ تو جن کی نسبت سے اس مسجد کو یہ مقام حاصل ہوا، اس مسجد کے بارے میں تو یہ کہہ دیا جائے کہ سفر کرنا جائز ہے اس مسجد میں جانے کی نیت سے، اور اس مسجد کو جن کی نسبت سے شرف حاصل ہوا ہے ان کی بارگاہ میں بکواس کی جائے کہ ان کی بارگاہ میں جانے کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی کم نصیبی کی بات ہے۔ تو مسجد نبوی شریف کو حضور کے قدموں کا صدقہ ملا ہے، اس لیے اس کو یہ شرف حاصل ہے، اور بلکہ حرم مکہ المکرمہ حرم شریف کو بھی حضور کے قدموں کا صدقہ ملا ہے، تو اس کو یہ مقام مرتبہ حاصل ہے۔ اور جہاں تک مسجد اقصی کا سوال ہے تو وہ خود انبیاء کرام کے مزارات ہیں۔ قرآن مقدس میں الذی بارکنا حولہا کہا گیا ہے کہ جس کے آس پاس اللہ نے برکتیں رکھی، ہم نے برکتیں رکھی، اللہ نے فرمایا۔ علماء فرماتے وہاں چونکہ انبیاء کرام کے مزارات ہیں اس لیے وہاں صبح شام برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور خود حضور شب معراج وہاں تشریف لے گئے اور تمام نبیوں کی امامت فرمائی، تو اس کو حضور کی قدموں سے بھی شرف حاصل ہوا ہے۔ تو یہ تین مسجدیں ایسی جن کو حضور کی نسبت سے شرف حاصل ہوا ہے۔ تو جن مسجدوں کو حضور کی نسبت سے شرف حاصل ہوا ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہاں سفر کر سکتے ہیں نماز پڑھنے کی نیت سے، اعتکاف کرنے کی نیت سے، اور جن کے صدقے میں ان کو شرف حاصل ہوا ہے ان کی بارگاہ میں یہ بکواس کی جائے کہ ان کی بارگاہ میں جانے کی نیت سے سفر نہیں کیا جا سکتا ہے اور یہ ناجائز و حرام ہے، ایسے سفر میں قصر کرنا جائز نہیں۔ تو یہ کسی امتی کی بولی نہیں ہے، یا ایسے شخص کی بولی ہے جو در حقیقت امتی نہیں ہے، حضور کا باقی ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی جانب سفر نہ کیا جائے، شد رحال نہ کیا جائے۔ وہ تین مسجدیں یہ ہیں، مسجد حرام، مسجد اقصی اور میری یہ مسجد۔ کئی سال پہلے میں نے قصیدہ نعمانیہ کی شرح لکھی تھی جلد بازی میں، اس کے بعد اس کو میں نے اپڈیٹ کیا، اس میں بہت سے بحثوں کا اضافہ کیا، کچھ بحثوں کو حذف کیا، ترجمے کو میں نے اور اس کو مہذب کرنے کی کوشش کی، اور اس میں میں نے باقاعدہ فتاوی ابن تیمیہ اور دیگر جو علماء کی کتابیں تھیں اس کے رد میں ان سب کا میں نے مطالعہ کیا، اور کافی میں نے حوالے اس میں جمع کرنے کے بعد نیٹ کے اوپر وہ کتاب جو مدرسے کی ویب سائٹ ہے darulmahbusubani.org، وہاں وہ ادلہ ایمانیہ شرح قصیدہ نعمانیہ کے نام سے تقریباً 300 صفحے کے وہ شرح، اس میں میں نے باقاعدہ اس پر بحث کی ہے، سمجھے آپ۔
تو امام اعظم ابو حنیفہ کا جو پہلا شعر ہے اس پہلے شعر ہی میں انہوں نے فرمایا کہ میں بالقصد آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، بالطبع نہیں، حضور میں بالقصد آپ کی بارگاہ میں قصد و ارادہ کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اسی کی شرح میں نے ثابت کیا ہے کہ حضور رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں قصد و ارادے کے ساتھ جانا یہ کوئی بدعت یا ناجائز عمل نہیں ہے، بلکہ یہ بہت عظیم سنت ہے، سنت اسلاف ہے، سنت صحابہ ہے، اور یہ جو ہے بہت عظیم عبادت ہے۔ اس کو میں نے پھر حوالے سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور جن لوگوں نے اس کے خلاف بکواس کی ہے ان لوگوں کا میں نے اچھی طریقے سے وہاں رد بھی کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال لوگوں کی جھانسے میں نہ آئے، سفر کرنا بالکل جائز ہے، اور کوئی بھی اس حدیث پاک کو لے کر سفر کا انکار نہیں کر سکتا، چونکہ بالکل متفق علیہ مسئلہ یہ ہے کہ بیٹے ماں باپ کو دیکھنے کے لیے سفر کر سکتے ہیں، تلامذہ اپنے اساتذہ کو دیکھنے کے لیے سفر کر سکتے ہیں، مریدین اپنے پیر صاحب کا دیدار کرنے کے لیے سفر کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے علم دین حاصل کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے، کسی کے پاس آپ کا کوئی پیسہ پڑا ہے اس کو حاصل کرنے کا سفر کیا جا سکتا ہے، تو یہ سفر وہ ہے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ تو جب اتنے قسم کے سفر جائز ہیں تو کیوں اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے کے سفر کرنا حرام و ناجائز ہو جائے گا؟ اسی حدیث پاک کی بنیاد پر میرا ربانی یوٹیوب پر بکواس کرتا ہے، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جانے والوں کو پر طنز کرتا ہے، بدعتی اور مشرک اور نہ جانے کیا کیا کہتا ہے، اسی حدیث پاک کو لے کر سمجھے آپ۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں جانے سے منع کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں جانے سے منع کرتے ہیں، اور اس حدیث پاک کا بالکل غلط مفہوم بیان کرتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک کا جو صحیح، سادہ اور بالکل واضح کلیئر مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ یہاں صرف مسجدوں میں سفر کرنے کی بات ہو رہی ہے، کہ اگر کسی کو اعتکاف کرنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے سفر کرنے کی حاجت پیش آئے تو صرف 3 مسجدوں کا سفر کر سکتا ہے، باقی نہیں، چونکہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کہ لغو کام ہے۔ اللہ رب العزت نے خود سورہ مومنون کے اندر فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ مومنین کامیاب و کامران ہو گئے جو خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو لغو اور بیکار باتوں سے، فضول باتوں سے بچتے ہیں، سمجھے آپ؟ تو یہ سب لغو باتیں ان لوگوں کی ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اور باقی جو ہمارے علماء نے لکھا اس سلسلے میں وہ بالکل برحق ہے، واضح ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو مسجد حرام ہو، مسجد اقصی ہو، اور حضور کی مسجد ہو، ان 3 مسجدوں میں سفر کرنے کا چونکہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اس لیے ان کو الگ رکھا گیا۔ باقی مسجدوں میں سفر کرنے کا جو ثواب برابر ہے، یا اگر فرق ہے تو بہت معمولی قسم کا فرق ہے، جیسے محلے کی مسجد ہے اس میں نماز پڑھے تو اجر و ثواب اس کا مخصوص ہے، مگر علاقے کی سب سے بڑی مسجد ہے، جامع مسجد ہے، تو اس کے بارے میں بعض روایتوں میں آیا کہ وہاں کا اجر و ثواب 500 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو ایک معمولی قسم کا فرق ہے، تو اتنا کر سکتے ہیں۔ باقی دوسرے علاقے کی مسجد میں جانے کی شرعاً جو ہے اجازت اس طور پر نہیں ہے کہ شریعت نے اس کو ناپسند، حرام و ناجائز نہیں ہے، یہ جو ممانعت ہے اس کو کراہت پر محمول کیا گیا ہے، یعنی مکروہ ہے، ممنوع ہے، یعنی ناپسندیدہ عمل ہے، ایک لغو بات ہے، لہذا جو محلے کی مسجد کو آباد کیا جائے۔ اگر ہر انسان سفر کرنے لگے تو ایک علاقے کے لوگ دوسری مسجد کو آباد کریں گے، اس علاقے کے والے اس مسجد کو آباد کریں گے، بڑا خلفشار ہو جائے گا اور بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس لیے اس حدیث پاک کا مفہوم وہی جو میں نے عرض کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دیکھیے آپ حضرات سوالات چونکہ کرتے نہیں تھے اس لیے بالمشافہ سوالات کا سلسلہ بند کر دیا گیا ہے، البتہ اگر آپ سوالات کرنا چاہتے ہیں تو پرچی کے ذریعے سوال کر سکتے ہیں، چونکہ بھی ذکر بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ میرا گروپ ہے محبوب سبحانی گروپ مسجد کے نام سے، اس پہ 200 سے زائد لوگ وابستہ ہیں، آپ حضرات اس میں بھی جوائن ہو سکتے ہیں، نمبر اپنا دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس میں جوائن کیا جائے گا، اس میں بھی سوال کر سکتے ہیں، میرا اپنا جو واٹس ایپ نمبر ہے اس کے ذریعے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں، جو سوال آپ کے ہمارے پاس موصول ہوں گے انشاءاللہ میں درس حدیث میں ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گا، باقی درس ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ اب تزکیہ قلب کے لیے اور اطمینان قلبی کے لیے آپ حضرات ذکر کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔